بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ ADPA1 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے احکام پردہ۔ شریعت اسلامیہ نے جب بھی کوئی بات کی ہے، جب کسی بھی گناہ کے کام سے منع کیا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی گناہ سے منع نہیں کرتا، بلکہ اس گناہ کی طرف جانے والے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان تمام سے روکتا ہے۔ جیسے فحش کاموں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ وہ کام جو آپ کو فحش کاموں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، ان تمام کاموں سے اجتناب کرو، ان تمام کاموں سے رکو۔ اسی طرح زنا کی ڈائریکٹ ممانعت اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ جو کام آپ کو زنا کی طرف مائل کر سکتے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے آپ زنا جیسے کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، ان تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ عزیز طلباء، آج کیونکہ ہمارا ٹاپک احکام پردہ ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پردہ اور اس کی حکمت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم ارشاد کیوں فرمایا۔ سب سے پہلے ایک کنفیوژن میں دور کر دوں کہ جب بھی پردہ کا لفظ آتا ہے تو عموماً ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ صرف عورتوں کے پردے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب پردے کی بات آئے تو اس کے اندر تمام مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی، ان کے اوپر بھی کچھ پردے کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ پردہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ فار ایگزامپل، مرد کے لیے اپنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ جو ہے اس کو چھپانا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کو وہ کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ کسی کے سامنے بھی اگر ظاہر کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی ران کھلی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ران کو چھپاؤ، یہ چھپانے کی جگہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے فرمایا کہ علی، ران چھپانے کی جگہ ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب آپ تنہائی کے اندر ہوں تو اس وقت بھی اپنے ستر کی حفاظت کی جائے گی، اس وقت بھی اپنے ستر کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، اس وقت اپنے ستر کو چھپایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے ایک اور فرمان بھی موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تنہا ہوتے ہو تو اس وقت تم ان سے شرم محسوس کرو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، دونوں فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو یا خلوت شرعی کے اندر ہوتے ہو تو اس وقت وہ فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، وگرنہ وہ سارے فرشتے آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب، مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ عزیز طلباء، یہ نگاہیں ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی نگاہ بھٹکتی ہے، تو اسلام نے دیکھیں کتنا پیارا اصول دیا کہ وہ چیز جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا سکتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہی نیچے رکھنے کا حکم دے دیا کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی غیر محرم آ جائے تو اس وقت اس کو گھور کے دیکھا نہ جائے، بلکہ اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا جائے تاکہ آپ کی نگاہ بھٹکے ہی نہ اور آپ کی خواہش نفسانی جو ہے وہ بڑھکے نہ، اور اس کے اندر آپ کے گناہ کی طرف جانے کا احتمال جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا
قرار دیا ہے کہ غیر محرم کو جب شہوت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو یہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم پر نگاہ کے اچانک پڑ جانے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ غیر محرم عورت پر نظر نہ جماؤ، مسلسل دیکھتے نہ جاؤ، نظر اچانک پڑ گئی تو وہ معاف ہے، قصداً اگر غیر محرم پر نظر ڈالی تو یہ معاف نہیں ہے۔ اذا کا زنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی آدم کے حصے میں زنا کا حصہ اور حصے کی سزا لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی جس قدر بندہ زنا کرتا ہے اس قدر اس کی وہ سزا پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا غیر محرم اور حرام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ زبان کا زنا اپنی زبان کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنا، فحش کلمات پڑھنا، غزلیں فحش جو ہیں ان کو گانا، یہ جذبات کو بڑکانے والے کلمات کا بولنا، یہ تمام چیزیں اگر زبان سے کہی جاتی ہیں تو یہ حرام ہے۔ پھر ہاتھوں کا زنا، کسی غیر محرم کو ہاتھ کے ساتھ چھونا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیروں کا زنا یہ ہے کہ جب انسان غیر محرم کی طرف پیروں کے ساتھ چل کر جاتا ہے تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل خواہش اور آرزو کرتا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اس کی شرمگاہ سب کچھ سچا کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک کے اندر وحی نازل ہوئی تو اس کے اندر ان تمام چیزوں سے ممانعت ارشاد فرمائی گئی اور فرمایا کہ اگر تم یہ سب کچھ کر لیتے ہو، ان تمام چیزوں سے منع ہو جاتی ہو تو ذالک ازکیٰ لہم، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، تمہیں پاک اور ستھرا کرنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس کے بعد مردوں کو شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم، یہ مردوں کو شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم یہ ایک استعارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے ستر کو کسی کے سامنے بھی نہ کھولے، اپنے ستر کو کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے۔ تو یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ دونوں حکم کٹھے ہیں کہ پہلے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور پھر اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرو۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو زنا کی طرف لے کر جا سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ محافل جہاں پر مخلوط اجتماع ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کا، ان تمام مخلوط اجتماعات سے بھی پرہیز کی جائے۔ سرور کی محفلیں، گانوں کی محفلیں، تصویر، ڈراماز وغیرہ ایسی چیزیں جو آپ کے اندر ہیجان کی کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ آپ گناہ کی طرف مرتکب ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم، جس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو آپ کے پاس ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت میمونہ نے اور حضرت ام سلمہ نے پردہ نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبینہ ہے، تم تو نبینہ نہیں ہو۔ مطلب یہ تھا کہ نبینہ شخص کے سامنے بھی پردہ کیا جائے گا، یعنی کہ غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، وہ بھی اس کو ہرگز نہیں دیکھے گی، کیونکہ اگر وہ غیر محرم کو دیکھے گی تو اس طرح اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب ہونے کے معاملات جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس طرح عورتوں کو اس کے بعد عورتوں کی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میری بہن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کہ آج لباس پہنے جاتے ہیں، باریک لباس جس سے جسم کے کافی حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ چیز دوسروں کو گناہ کی طرف ابھارے گی اور اس کا سبب عورتیں بنے گی، تو اس لیے اس چیز سے منع کر دیا گیا ہے۔
اب عورتوں کو بھی حکم ہے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب پردے کے حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا خمر اور خمار کی جمع ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا جو سر سے اوڑا جائے اور پورے جسم کو چھپا لے۔ اس کے بعد جیوب، جیبن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے گریبان، جن کے پردہ اس طرح کیا جائے کہ سارا جسم چھپ جائے، سینہ چھپ جائے آپ کا سارے کا سارا۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ پردے کے اعتبار سے 3 گروہ بن جاتے ہیں، ایک شوہر، ایک محارم رشتہ دار اور ایک غیر محرم۔ شوہر کے سامنے تو آپ ہر قسم کے ساتھ جا سکتے ہیں، بغیر پردے کے جا سکتے ہیں، لیکن محارم رشتہ دار ستر کو چھپا کر آپ جا سکتے ہیں، اور غیر محرم کے ساتھ بالکل پردہ کر کے حجاب کر کے آپ اس کے سامنے جائیں گے۔ زیب و زینت کا مخفی رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ یعنی کہ اسلام نے ایک تو ہے پورے جسم کو چھپانا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے پاؤں کو زور کے ساتھ زمین کے اوپر نہ مارو، کہ جب تم مارو گے تمہارا زیور جو ہے وہ ظاہر ہوگا، غیر محرموں کی اس کے اوپر نظر پڑے گی، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ اس کے ساتھ پھر خوشبو کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشبو لگا رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس عورت سے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر دوبارہ غسل واجب نہ کر لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ رستے میں لوگ اس کی خوشبو کو سونگے تو وہ عورت فاحشہ ہے۔ عزیز طلباء دیکھیے کس طرح سخت ممانعت کی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں انسان کو گناہ کی طرف راغب کر سکتی ہیں، جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کر دیا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، کہتا ہے بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ بالحقیقت یہ ہے کہ اگر عورتیں بے پردہ ہیں تو اس کے اندر ہمارے مردوں کا قصور ہے کہ ان کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو بتایا نہیں گیا، اللہ رب العزت کے احکامات ان کو پڑھ کر سنائے نہیں گئے، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پڑھ کر نہیں سنائے گئے، حضور کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے واقعات پردہ کرنے کے حوالے سے ان کو پڑھ کر نہیں سنائے گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب پردے کے متعلق آیات نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور جا کر بتایا کہ آج پردے کا حکم آ گیا ہے۔ تو جس عورت کے پاس جس طرح کا کپڑا تھا اس نے اس کپڑے کو اپنے اوپر اوڑھ لیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا، اور جب صبح فجر کے وقت مسجد کے اندر تشریف لائیں تو ساری خواتین نے اپنے آپ کو کپڑوں کے ساتھ سمیٹا ہوا تھا، کپڑوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے احکامات نازل ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر عمل کر دیتے تھے، اور آج کا مسلمان ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی اور جہنم سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔